بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن کی محبت کا چوتھا پارٹ لے کر میں حاضر ہوں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھے گا۔ رفیق زینت کا ایسا رویہ دیکھ کر تھوڑا حیران تھا کہ میں نے زینت کو اتنا سب بولا، اس کے بعد وہ مجھ سے اتنے اچھے سے بات کر رہی ہے۔ رفیق کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ زینت سے بنا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا۔ رشید خان تھوڑے پریشان تھے زینت کی طبیعت کو لے کر۔ نوری سے کہا، زینت کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا ہوا ہے اسے؟ نوری نے حوصلہ دیتے ہوئے بولا، بھائی جان کچھ نہیں ہوا، بس کمزوری کی وجہ سے اسے ایسے ہو رہا ہوگا، ہمیں اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے۔ رات جب کھانا کھا کر زینت اور اس کے ابو سو گئے، رات کے 3 بجے زینت کو ایسا لگا جیسے اس کے پاس کوئی بیٹھا ہو، لیکن اس کی صورت اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ زینت اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے اپنے سپنے میں سب کچھ اسے حقیقت ہوتا دکھ رہا تھا۔ اس کے پاس بیٹھے آدمی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زینت ڈر سے کلمہ پڑھنے لگی اور چیخنے لگی، ابو ابو مجھے بچا لو، لیکن اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے زور زور سے کلمہ پڑھنے لگی۔ پاس بیٹھا شخص نے اسے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے تم کلمہ پڑھ کر مجھے خود سے دور کر دو گی؟ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوں جو ڈر جاؤں۔ اور وہ خود بھی آتش کشی کا ورد کرنے لگا، جسے زینت اور زیادہ ڈرنے لگی۔ چیخ مارتی زینت نے بہت کوشش کی ابو کو بلانے کی، اپنے ہاتھ پیر پٹکتی رہی، لیکن کوئی اس کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ اس کالے لویش والے شخص نے زینت کو بتحاشا روتا دیکھ کر کہا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ یہ بول کے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تبھی زینت کی چیخ سن کے رشید خان باہر کی اس کے روم میں آئے، دیکھا کہ زینت بستر پر پڑے ہوئے چیخ رہی ہے۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کی ایسی حالت دیکھ رشید خان نے فیصلہ کیا کہ زینت کو کسی پیر کو دکھانا چاہیے۔ شبا اور رفیق صبح زینت کے گھر آئے، انہوں نے بتایا کہ رفیق جا رہا ہے آج اپنے گھر، تو زینت کو ملنے آ گئے۔ زینت ابھی ٹھیک تھی، اس نے دونوں سے بہت اچھے سے بات کی اور کہا، رفیق جی آپ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں اور کچھ دن رک جاتے۔ زینت اٹھی اور چائے بنانے جانے لگی۔ شبا نے کہا، تو کہاں جا رہی ہے؟ چائے لینے۔ شبا نے بولا، تو بیٹھ میں چائے بناتی ہوں، تم دونوں باتیں کرو، میں ابھی آئی۔ رفیق زینت کا دیوانہ ہو چکا تھا، اس نے زینت کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر سے زینت کے قریب آنا چاہا۔ پاس بیٹھ کر کہا، زینت میری بات پہ غور کرو، میں شبا سے نہیں تمہیں بے تحاشا محبت کرنے لگا ہوں، تم ہاں کر دو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زینت بولی، آپ یہ سب کیا بول رہے ہو؟ آپ جانتے بھی ہو کچھ دن میں میری سگائی ہونے والی ہے اور شبا میری بہن ہے، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ سب بولتے ہوئے؟ رفیق کچھ سمجھنا نہیں چاہتا تھا، بس اس کو زینت کی خوبصورتی کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ رفیق نے زینت کو پھر سے چھونے کی کوشش کی، اس نے زینت کو کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، اسے ایسا کرنٹ جھٹکا لگا وہ زینت سے دور جا گرا۔ شبا نے کچھ آواز سنی اور باہر آئی، دیکھا کہ رفیق زمین پر گرا ہوا ہے۔ شبا نے آ کر رفیق کو اٹھایا، زینت بھی پاس میں آئی، کہا، رفیق جی آپ گر کیسے گئے، کہیں چوٹ تو نہیں آئی آپ کو؟ زینت کو بڑی حیرانی سے دیکھتے رفیق نے کہا، زینت تمہیں کچھ یاد نہیں میں دور جا کر کیسے گرا؟ زینت، نہیں مجھے تو نہیں پتا، کیا ہوا آپ کو؟ شبا بولی، ہوا کیا تھا؟ رفیق نے بات بناتے ہوئے کہا، بس وہ میرا پیر نیچے گرے، پانی پر پڑ گیا اور میں پھسل کے گر گیا۔ رفیق شبا کو لے کر وہاں سے چلا گیا، اسے اپنے گھر آج لوٹنا تھا۔ شام 7 بجے رفیق جانے کے لیے اس نے گاڑی بک کی تھی، گاڑی اسے لینے آ پہنچی تھی۔ رفیق سلام دعا کر کے گھر سے نکل گیا
اسے 5-6 گھنٹے کا سفر کرنا تھا۔ رفیق اچھی خاصی رفتار سے چل رہی گاڑی اچھی خاصی رفتار سے چل رہی تھی۔ ان کی گاڑی ایک سنسان راستے سے گزری۔ وہاں کافی اندھیرا بھی تھا، صرف گاڑی کی لائٹ سے روشنی تھی۔ ایک تیز ہوا چلنے لگی اور کچھ جانوروں کے رونے کی آواز بھی آنے لگی۔ رفیق نے گاڑی والے سے کہا، بھائی یہ کہاں سے لے آئے مجھے تو ڈر سا لگ رہا ہے۔ ڈرائیور نے ہنستے ہوئے کہا، سر ہمارا تو روز کا کام ہے ایسے روڈ سے گزرنا۔ ہاں بس یہ ہوائیں آج کچھ زیادہ تیز چل رہی ہیں۔ کچھ دوری پر بیچ راستے میں ایک شخص کھڑا دکھائی دیا۔ رفیق نے کہا، بھائی دیکھ کر راستے میں کوئی کھڑا ہے؟ ڈرائیور نے کہا، سر کوئی لفٹ مانگنے والے کے لیے کھڑا ہوا ہے، آپ بتائیں تو گاڑی روک دیں یا نہیں؟ رفیق کو لگا شاید کوئی مدد مانگنے کے لیے گاڑی رکوانا چاہتا ہوگا۔ رفیق نے کہا، گاڑی سائڈ سے روکو اور پوچھو کیا پریشانی ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی، گاڑی کا شیشہ نیچے کیا، پوچھا، بھائی کیا پریشانی ہے؟ ایسے راستے میں کیوں کھڑے ہو؟ اس کھڑا شخص جب رفیق کی اور گھوم کر بولا، مجھے تھوڑا آگے تک جانا ہے، آپ مجھے اپنی گاڑی میں تھوڑی سی جگہ دے دو تو مجھ پر احسان ہوگا۔ میری وائف ہاسپٹل میں ہے، یہاں سے کوئی گاڑی مل نہیں رہی۔ مجھے رفیق دل کا اچھا انسان تھا، اس نے اس کی مشکل سمجھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم چھوڑ دیتے ہیں تمہیں۔ تبھی زوروں سے بارش ہونی شروع ہو گئی، تیز بادل گرجنے کی آواز آنے لگی۔ رفیق نے کہا، آج موسم کا ایسا کیا ہوا ہے؟ ہیلو دوستو، تو ویڈیو کیسے لگی؟ ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ڈیئر فرینڈ۔